اس کے بعد عبدالباقی عمری اور عبدالمسیح کے جو انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے وسط کعبہ میں آپ کی ولادت کا واقعہ متفق ہے، یعنی سب اس پر متفق ہیں، شیعہ اور سنی۔ اور یہ آپ کی وہ خاصیت ہے جس میں کوئی بھی آپ کا شریک نہیں ہے، آپ سے پہلے کوئی کعبے میں پیدا ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا آپ کے بعد، یعنی کوئی بھی ایسا دوبارہ ممکن نہیں ہے۔ محمود آلوسی نے عبدالباقی عمری جو ہے اس کے قصیدے کی شرح میں یہ الفاظ لکھے ہیں: امیر المومنین علی بن ابی طالب کا کعبہ میں پیدا ہونا دنیا کا مشہور واقعہ ہے اور اسے شیعہ سنی علماء نے نقل کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کی ولادت مشہور ہے، اتنی کسی کی بھی ولادت کو شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ سچ یہ ہے کہ ابوالائمہ کی ولادت کے لیے کعبہ سے بہتر جگہ ممکن ہی نہیں تھی۔ اللہ نے آپ کی ولادت اس جگہ قرار دی جو کہ اہل ایمان کا قبلہ ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اشیاء کو ان کے مناسب مقام پر رکھا اور وہ احکم الحاکمین ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنی زوجہ فاطمہ بنت اسد کو نومولود بچے کی مبارک دی اور اپنے فرزند کو اٹھا کر سینے سے لگایا، پھر ان کی والدہ کے حوالے سے کہا: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابن ام کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت کے جمال مبارک پر نومولود کی نظر پڑی تو مسکرانے لگے، یوں لگتا تھا جیسا کہ 1 سال کا بچہ مسکرا رہا ہو۔ حضرت نے اپنے ابن ام کو اٹھایا اور آپ کو بوسے دیے اور آپ نے اس نومولود جو ہے ان کے وجود جو ہے ان کی ولادت پر خدا کی حمد کی۔ آپ علم الہی سے جانتے تھے کہ یہی مولود آپ کا بھائی اور وزیر ہوگا اور یہی بچہ اول المؤمنین ہوگا اور یہی معصوم بچہ مستقبل میں دین خداوندی کی ترویج و تبلیغ کرے گا۔ اس کے آگے پھر امام علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور ان نومولود بچے نے جو ہے کچھ آیات جو ہیں وہ تلاوت فرمائیں۔